سے سوال بھی کرتا ہوں اور پاکستانی میڈیا سے توقع بھی رکھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سائفر کا معاملہ یا جو سائفر لیک ہوا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، نہ سائفر تحریک انصاف نے لیک کیا، نہ انٹرنیشنل میڈیا نے ہم سے پوچھ کے کیا، بلکہ انہوں نے ایک خبر چلائی کہ جو سائفر جس کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا، تمام جماعتوں کو بلا کے کیا اور پاکستانی قوم کو اعتماد بھی لیا کہ ایک دھمکی آمیز خط جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہوا ہے۔ عمران خان صاحب چیختا رہا، چلاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ اگر آج آپ اس مداخلت کو نہیں روکیں گے تو آپ کو اسی طرح ڈکٹیشن آتی رہے گی۔ لیکن اس وقت اسپیشلی ہماری میڈیا میں کچھ دوستوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سائفر سچ ثابت ہوا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے۔ تو صحافت بالکل نہ چھوڑے، کیونکہ آپ کا پروفیشنل ہے، آپ نے آپ کی زندگی کا بہت بڑا کیریئر ہے، لیکن کم از کم معافی تو مانگے پورے پاکستانی قوم سے۔ تو جب ایک لیڈر آپ کو سمجھاتا رہا کہ نہ اس ٹریپ میں، نہ بنے اس سازش کا حصہ، نہ کرے ملک کے ساتھ یہ غداری، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس سازش کے تحت ایک الیکٹڈ حکومت کو جب گرایا گیا، اس دن سے لے کے آج تک پاکستانی قوم نے ایک دن بھی سکون چین کا سانس نہیں لیا۔ آپ کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں، کبھی آپ ٹیکسز لگاتے ہیں۔ یہ وہ تمام تباہکاریاں ہیں اس سائفر کے نتیجے میں اور اس سازش کے نتیجے میں کہ جب آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، جب آپ کا ملک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا تھا، تو آپ نے ایک الیکٹڈ منتخب حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا۔ آپ نے لندن میں جا کے پلان کیا اور آج اسی تباہکاریوں کا حل آپ کے سامنے ہے۔ شاباش آئے روز پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول کا بم گرا دیں۔ جو پیٹرول 250 روپے میں ملنا چاہیے تھا یا 200 روپے میں ملنا چاہیے تھا، آپ 450 روپے میں آپ وہ پیٹرول بیچ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ قبضہ کر بیٹھ گئے اس ملک کے اوپر؟ ہم بالکل آپ کے خلاف اب اس چیز کو نہیں تسلیم کریں گے۔ ہم پاکستانی قوم کے پاس جا رہے ہیں جمعے کے دن، اور میں تمام پاکستانیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، آپ کو اپوزیشن سے گلا بھی رہتا ہے کہ جی اپوزیشن کچھ نہیں کر رہے۔ اب ہم نے جمعے کے دن جو ہمارے تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو آل آئی ہے جمعے کے دن پروٹیسٹ کی، آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ پیٹرول صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں مہنگا ہوا، پیٹرول صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے نہیں مہنگا ہوا، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے مہنگا ہوا ہے۔ 25-26 کروڑ عوام اس کے فیکٹریز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے حقوق کے لیے۔ میرا لیڈر عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ آج جیل میں ہے، میرے پارٹی کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، یاسمین راشد صاحبہ اور ہمارے ہزاروں کارکنان، انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی، ان کے گھر توڑے گئے، ان کی چادر اور چاردیواریاں پامال کی گئی آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، تاکہ ہم پاکستانی قوم جو ان کے مسائل ہیں، جو پاکستان کی مسائل ہیں، ہم اس دلدل سے پاکستان کو نکالیں۔ ہم تو اپنے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو لیڈ کریں گے، ہم آپ کے لیے موجود ہوں گے، ہم ہر جگہ آپ کے قافلوں میں شامل ہوں گے، لیکن آپ نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک رات 12 بجے سستا پیٹرول ڈالنے کے لیے آپ لائنیں لگاؤ گے؟ نکلو ایک دفعہ اپنے حقوق کے لیے۔ آپ لوگ ایک دفعہ نکل کو تو دیکھیں